اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الملک الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 49ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کو تلاوت کیا ہے۔ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو تخلیق کیا۔ کیوں تخلیق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل کے لحاظ سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ العزیز الغفور ہے۔ اس آیت میں ہم اپنے سبق کو لے کر آتے ہیں جی، جو سبق ہم نے شروع کیا ہوا ہے جملہ فعلیہ کا۔ یہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے۔ فاعل اسم ہوتا ہے، اور وہ اسم وسعت کے اعتبار سے نکرہ معرفہ، عدد کے اعتبار سے واحد مثنیٰ جمع، جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اعراب جو ہے فاعل کا وہ فکسڈ ہوتا ہے۔ اعراب کے اعتبار سے فاعل جو ہے یہ مرفوع ہوتا ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں فاعل کی جتنی صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں وہ سب ایگزامپل کے ذریعے دیکھ لی تھی۔ میں وہی سب کچھ اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی اس آیت نمبر 2 کے حوالے سے۔ آیت میں آپ کو خلا کا فعل نظر آ رہا ہے، اور خلا کا فعل کے بعد آپ نے فوراً اس کا فاعل جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے جو کہ مرفوع ہونا چاہیے۔ تو آگے خلقہ کے بعد آپ کو الموتا والحیاتا کوئی بھی مرفوع نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب ہمیں فعل کے بعد آگے کوئی مرفوع اسم نظر نہ آئے تو ہم اسی فعل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے اس کو اس کا فاعل بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں آگے چونکہ کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، آگے الموتا اور الحیاتا دونوں اسم تو ہیں لیکن منصوب ہیں، تو ہم خلقہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے اس کو اس کا فاعل بنا دیں گے۔ اور یہ بات بھی ہمارے علم میں اچھی طرح سے ہے کہ وہ جو ہم نے فعل ماضی کی گردان سیکھی تھی اس میں اگر پہلا یا چوتھا لفظ ہے گردان کا تو اس کا فاعل جو ہے وہ آگے اسم کی صورت میں آ سکتا ہے، باقی 12 الفاظ کا فاعل کبھی بھی اسم کی صورت میں آپ کو آگے نظر نہیں آئے گا۔ تو خلقہ گردان میں سے پہلا لفظ ہے، لہٰذا اس کا فاعل آگے آ سکتا تھا لیکن نہیں آیا۔ اگر آ جاتا تو ہم اسے فاعل بنا دیتے، نہیں آیا تو ہم اس لفظ میں جو ضمیر ہے چھپی ہوئی اس کو اس کا فاعل بنا دیں گے۔ تو خلقہ کا ترجمہ ہم کریں گے اس نے پیدا کیا۔ اب اسی آیت کو ہم دیکھتے ہیں جی، آگے الموتا منصوب استعمال ہوا ہے۔ اب یہ منصوب کیوں استعمال ہوا ہے؟ تو یہاں پہ ہم آج جملہ فعلیہ میں مزید جملہ فعلیہ کا ایک پارٹ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ فعل جو ہے وہ رکھ رہا ہوں اور ان کا ترجمہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ پہلا فعل ہے جی ذہبہ۔ ذہبہ کا ترجمہ جملہ فعلیہ ہے پورا، یہ بات جانتے ہوئے کہ ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ میں اس کا ترجمہ کروں گا جی وہ گیا۔ دخلا میں ترجمہ کروں گا وہ داخل ہوا۔ خرجا ترجمہ کروں گا وہ باہر نکلا۔ اس کے بعد نصرہ جملہ فعلیہ، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں اس نے مدد کی۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے 3 جملہ فعلیہ میں نے جو ترجمہ کیا ہے ان میں فاعل کو میں نے وہ کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس فعل میں یعنی نصرہ فعل میں نے فاعل کو اس لفظ کے ساتھ ذکر کیا، اور اس کے بعد میں نے کا لفظ بھی ایڈ کیا۔ ایک اور فعل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں شربہ، اس کا ترجمہ میں کروں گا اس نے پیا۔ ایک اور فعل رکھ دیتا ہوں کتبہ، اس کا ترجمہ میں کروں گا اس نے لکھا۔ تو آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے آپ کے سامنے 6 جملہ فعلیہ رکھے، ان میں سے 3 جملہ فعلیہ وہ جملہ فعلیہ تھے جن کا فاعل میں نے وہ لفظ کے ساتھ ذکر کیا اردو ترجمہ کرتے ہوئے، اور باقی کے 3 افعال جو تھے یا جملہ فعلیہ تھے ان کے فاعل کو میں نے اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے اس لفظ کے ساتھ شو کیا۔ اب اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو ترجمہ ہے یہ ہمیں کچھ بتائے گا۔ یہ ترجمہ ہمیں کیا بتائے گا؟ دیکھیں، اردو زبان میں جب ہم ترجمہ کرتے ہوئے نے کا لفظ استعمال کریں تو ایسے افعال کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ افعال ہوتے ہیں جنہیں اس فعل کا اثر دکھانے کے لیے
کوئی دوسرا چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے نصرہ کا ترجمہ میں نے کیا اس نے مدد کی، تو اب مدد کرنا یہ کام ہے، اور مدد کرنے والا جو فاعل ہے اس کو میں اس لفظ کے ذریعے شو کر رہا ہوں۔ اب یہ فعل بتا رہا ہے کہ مدد کرنے کا اثر جو ہے وہ کسی دوسرے پر ہوگا۔ اسی طرح شریبہ کا ترجمہ میں نے کیا اس نے پیا، یہ ترجمہ بتا رہا ہے کہ پینے کا جو کام ہے اس کا اثر کسی چیز پر ہوگا۔ پھر تیسرا جملہ فعلیہ جو میں نے رکھا کتبہ، ترجمہ بتا رہا ہے اس نے لکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ لکھنے کا اثر کسی دوسرے پر ہوگا۔ جبکہ پہلے جو تین جملہ فعلیہ تھے ذہبہ وہ گیا، تو آپ ذرا نوٹ کریں کہ جانا جو کام ہے اس کا اثر کسی دوسرے پر نہیں ہو رہا بلکہ خود فاعل پر ہی ہو رہا ہے۔ داخلہ وہ داخل ہوا، داخل ہونے کا اثر خود فاعل پر ہو رہا ہے، کسی دوسرے پر نہیں ہو رہا۔ خرجہ وہ باہر نکلا، تو باہر نکلنے کا اثر جو ہے وہ خود فاعل پر ہو رہا ہے، کسی دوسرے پر نہیں ہو رہا۔ تو اس اعتبار سے فعل کی دو اقسام عربی گرامر میں کی جاتی ہیں، ایک کو فعل لازم کہا جاتا ہے اور دوسری کو فعل متعدی کہا جاتا ہے۔ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جس میں فعل کا اثر خود فاعل پر ہو رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ متعدی فعل وہ فعل ہوتا ہے جس میں فعل کا اثر خود فاعل پر نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ اثر کے لیے کوئی دوسرا اسم درکار ہوتا ہے۔ انگریزی میں پہلی والی قسم کے فعل کو انٹرانسٹیو ورب کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کے فعل کو ٹرانسٹیو ورب کہا جاتا ہے۔ یعنی فعل لازم کو انگریزی میں انٹرانسٹیو ورب کہتے ہیں اور فعل متعدی کو انگریزی میں ٹرانسٹیو ورب کہتے ہیں۔ اب ٹرانسٹیو ورب ہونے کی صورت میں یعنی فعل کا اثر دکھانے کے لیے جو دوسرا ہمیں چاہیے اس کو گرامر کی اصطلاح میں مفعول کہتے ہیں۔ تو گویا ہمارا جملہ فعلیہ میں فعل فاعل کے علاوہ اب تیسرا ایک جز ایک پارٹ جو ہے وہ آ رہا ہے اور وہ ہے مفعول۔ تو مفعول سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن سمجھیں گے کہ مفعول ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس پر فعل کا اثر واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ مفعول کو آپ انگریزی کے حوالے سے آبجیکٹ آف دا ورب کے تحت سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی انگریزی میں جو آپ کا جملہ فعلیہ یعنی وربل سینٹینس ہوتا ہے اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک ورب ہوتا ہے، ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ انگریزی میں سبجیکٹ پہلے آتا ہے اور آبجیکٹ آخر میں آتا ہے۔ عربی جملہ فعلیہ میں جملہ فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے جسے ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مفعول آتا ہے جسے ہم آبجیکٹ کہیں گے۔ تو آج ہمارا جملہ فعلیہ میں ایک اور جز جو ہے وہ آ گیا اور وہ ہے مفعول۔ تو مفعول وہ اسم ہے جس پر فعل واقع ہوتا ہے، اور اب چونکہ مفعول بھی اسم ہوتا ہے تو مفعول کے سی این جیز کے حوالے سے وہی سب باتیں جو ہم نے فعل کے سی این جیز کے حوالے سے پڑھی تھیں وہی دہرائیں گے کہ مفعول کیپیسٹی وائز نکرہ معرفہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مفعول نمبر وائز واحد مثنیٰ جمع کچھ بھی ہو سکتا ہے، مفعول جینڈر وائز مذکر مؤنث کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہاں مفعول سٹیٹس وائز صرف اور صرف منصوب ہوتا ہے۔ تو فاعل کا اعراب ہم نے فکس کیا تھا مرفوع، اور اب ہم مفعول کا اعراب فکس کر رہے ہیں منصوب۔ تو اب آپ اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، تو خلق کا فعل اور فاعل ہو گیا، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور آگے جو الموتا آپ کو اسم نظر آ رہا ہے، منصوب نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے یہ مفعول ہے خلق فعل کے لیے۔ گویا خلق فعل ہوا فاعل اور الموتا مفعول، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ بن گئے۔ اب ہم ترجمہ اتنے حصے کا یوں کر سکتے ہیں کہ خلق الموتا اس نے موت کو تخلیق کیا۔ تو ایسا جملہ فعلیہ جس میں مفعول بھی ہو، ترجمہ کرتے ہوئے ہم فاعل کا ترجمہ پہلے نمبر پہ، مفعول کا ترجمہ دوسرے نمبر پہ اور فعل کا ترجمہ آخر میں کرتے ہیں۔ یعنی فعل کا ترجمہ اردو میں ہم آخر میں ہی کرتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں جملہ فعلیہ میں فعل ہمیشہ شروع میں آتا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی مفعول کی ایگزامپلس کی طرف۔ جس اسم کو ہم نے فاعل کے طور پہ استعمال کیا تھا اس اسم کو ہم مفعول کے طور پر بھی استعمال کر کے جملہ فعلیہ بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں نکرہ مفرد بطور مفعول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے ہم نے نکرہ مفرد بطور فاعل استعمال کیا تھا، رجل کا لفظ ہم نے بطور فاعل استعمال کیا تھا، فاعل مرفوع ہوتا ہے،
تو ہم نے رجل کو مرفوع استعمال کیا تھا، اب ہم رجل کو مفعول کی جگہ پر استعمال کر رہے ہیں تو ہم رجل کو منصوب استعمال کریں گے۔ فعل میں ایک ہی استعمال کروں گا، نصرہ، جس کا فاعل ہوا ضمیر ہوگا، تو میرا جملہ پہلا بنے گا جی نصرہ رجلن۔ نصرہ رجلن کا ترجمہ میں کروں گا اس ایک مذکر نے ایک مرد کی مدد کی، یعنی اس نے ایک مرد کی مدد کی۔ اب نصرہ فعل اور فاعل ہے، یہ پکا ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ میں بار بار ایک مذکر نہیں کہوں گا بلکہ میں اس کے ذریعے ہی صرف ترجمہ کر دوں گا۔ مثنیٰ مفعول کا جملہ بنے گا نصر رجلین، اس نے دو مردوں کی مدد کی۔ اب دیکھیں رجلانی رجلینی مثنیٰ ہمارے دو بنے تھے، رجلانی چونکہ مرفوع تھا تو ہم نے اسے ایز اے فاعل یوز کر لیا تھا، رجلینی منصوب اور مجرور ہے، تو اب ہمیں مفعول کے طور پر استعمال کرنا ہے تو ہم منصوب صورت رجلینی جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ جمع کی صورت میں جملہ ہوگا ہمارا نصر رجالن، اس نے کچھ آدمیوں کی مدد کی۔ مفعول مؤنث اگر میں لاؤں تو میرا جملہ بنے گا نصر امرأتن، اور امرأہ کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے تو میں ملا کر بھی پڑھ سکتا ہوں اس کو نصرم رأتن، اس ایک مذکر نے ایک عورت کی مدد کی۔ اب یہاں اسٹوڈنٹس کے ذہن میں سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر نصرہ فعل مذکر کیوں استعمال ہوا ہے، یہاں پر تا کیوں نہیں لگائی؟ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تا فعل کے ساتھ اس وقت لگتی ہے جب فاعل مؤنث ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فاعل کے مؤنث ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر مفعول مؤنث آ رہا ہے، فاعل تو مذکر ہی ہے جو کہ ہوا کی ضمیر ہے، تو مفعول کے مؤنث ہونے سے فعل پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ جملہ ہمارا بنے گا جی نصرم رأتن، اس نے ایک عورت کی مدد کی۔ مثنیٰ والا بنے گا نصرم رأتینی، اس نے دو عورتوں کی مدد کی۔ جمع والا جملہ بنے گا نصر نساءن، اس نے کچھ عورتوں کی مدد کی۔ اور یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں اچھی طرح ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کسی اسم کے آخر میں دو زبر ڈالتے ہیں تو ایک الف ضرور لکھتے ہیں، جیسے کہ آپ کو رجلن میں نظر آیا ہے، رجالن میں نظر آیا ہے، لیکن اس قاعدے کے دو ایکسیپشنز تھے اور وہ دونوں ایکسیپشنز آپ کو مؤنث کی صورت میں نظر آ رہے ہیں کہ اگر کسی اسم کے آخر میں گولتا ہو یا کسی اسم کے آخر میں الف اور حمزہ آئے، جیسے کہ امرأہ اور نساء میں یہ دونوں صورتیں آ رہی ہیں، تو پھر ہم آخری حرف پر صرف دو زبر ہی ڈالتے ہیں، اینڈ پہ الف نہیں لکھتے۔ تو قاعدہ بھی آپ کے سامنے الحمدللہ ریوائز ہو گیا۔ تو یہ اس میں ذات کو میں نے بطور مفعول استعمال کر کے دکھایا، اب میں اس میں صفت کو بطور مفعول استعمال کر کے دکھا رہا ہوں، تو جملہ میرا بنے گا جی نصر مسلمن، مثنیٰ والا بنے گا نصر مسلمینی، جمع والا بنے گا نصر مسلمینا۔ مؤنث والا جملہ بنے گا نصر مسلمتن، مثنیٰ مؤنث نصر مسلمتینی، جمع مؤنث نصر مسلماتن۔ اب ہم نکرہ مرکب کو بطور مفعول استعمال کریں گے، کیونکہ ہر وہ چیز، ہر وہ اسم جو فاعل بن گیا تھا وہ مفعول بھی بن سکے گا۔ مرکب توصیفی کو سب سے پہلے میں لا رہا ہوں آپ کے سامنے، نصر رجلن مسلمن، مثنیٰ والا جملہ ہوگا نصر رجلینی مسلمینی، اور جمع والا جملہ ہوگا نصر رجالن مسلمینا۔ مؤنث والا جملہ ہوگا نصر امرأتن مسلمتن، یہ تجوید کے اعتبار سے پڑھیں گے تو نصر امرأتم مسلمتن۔ مثنیٰ والا جملہ بنے گا نصر امرأتینی مسلمتینی، اور جمع والا بنے گا نصر نساءن مسلماتن۔ تو اب نساءن اور مسلماتن یہ دونوں منصوب ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ نساء جمع مکسر ہے اور مسلمات جمع سالم مؤنث ہے، تو جمع مکسر کا اعراب حرکت کے ساتھ آتا ہے اور جمع سالم مؤنث کا اعراب آواز کے ساتھ آتا ہے۔ تو دیکھیں جمع مکسر میں زبر منصوب کو شو کرتی ہے اور جمع سالم مؤنث میں آتن کی آواز جو ہے یہ منصوب کو شو کرتی ہے، تو ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب ہم مرکب اضافی کو بطور مفعول استعمال کرتے ہیں، وہ مرکب اضافی جس میں مضاف ہمارا نکرہ ہو، اور مضاف نکرہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کا مضاف الیہ بھی نکرہ ہو۔ تو جملہ میرا بنے گا جی نصر ولد مسلمن، اس نے ایک مسلمان کے لڑکے کی مدد کی۔ تو یہاں پر ولد مسلمن مرکب اضافی ہے، ولد نکرہ ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ بھی نکرہ ہے، اور ولد منصوب ہے کیونکہ مفعول ہے۔ اب مثنیٰ والا جملہ بنے گا نصر ولدی مسلمن۔ اب دیکھیں ولدا جو ہے یہ منصوب تھا، یعنی ولدن منصوب تھا، مضاف بنا تو تنوین نکل گئی۔ اب ولدینی منصوب تھا، جب مضاف بنا تو نون نکل گیا تو ولدی بچ گیا۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ بات اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو نصر ولدی مسلمن، جمع والا جملہ بنے گا نصر اولادا مسلمن۔ مؤنث کی طرف آئیں تو نصر بنت مسلمن، مثنیٰ نصر بنتی مسلمن،
اور جمع نصر بناتی مسلمن، تو یہاں پر بناتی جو ہے منصوب ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب میں معرفہ مفرد بطور مفعول استعمال کرنے کی طرف آتا ہوں۔ تو یہاں پر ایک بات ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جب ہم نے معرفہ کی اقسام کو بطور فاعل استعمال کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معرفہ کی 7 اقسام ہیں ٹوٹل، 7 اقسام میں سے 6 اقسام جو ہیں وہ بطور فاعل استعمال ہوتی ہیں، 7ویں قسم معرف بندا جو ہے وہ بطور فاعل استعمال نہیں ہوتی۔ اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ جب معرفہ بطور مفعول استعمال ہوتا ہے تو معرفہ کی ساتوں اقسام جو ہیں وہ بطور مفعول استعمال ہو سکتی ہیں، یعنی معرف بن ندا جو ہے وہ بھی بطور مفعول استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے استعمال ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں بتاؤں گا جب یہ 6 قسمیں پوری کروا دوں گا۔ تو معرفہ کی پہلی قسم علم کو بطور مفعول ہم استعمال کرتے ہیں، تو جملہ میں بنا رہا ہوں نصر زیدن، مثنیٰ والا جملہ بن جائے گا نصر زیدن و حامدن، جمع والا جملہ بنے گا نصر زیدن و حامدن و محمودن۔ مؤنث کی طرف آئیں تو نصر زینبا، مثنیٰ مؤنث نصر زینبا و مریمہ، جمع مؤنث نصر زینبا و مریمہ و فاطمہ۔ اب معرفہ کی دوسری قسم معرف باللام کی طرف آئیں تو جملہ میرا بنے گا جی نصر الرجل، مثنیٰ کی طرف آئیں نصر الرجلین، جمع کی طرف آئیں نصر الرجال، مؤنث کی طرف آئیں نصر المرأۃ، مثنیٰ مؤنث نصر المرأتین، جمع مؤنث نصر النساء۔ معرفہ کی تیسری قسم اسم اشارہ، پہلے قریب کے اسماء اشارہ نصر ھذا۔ اب دیکھیں نصر ھذا فاعل والا جملہ بھی یہی بن رہا تھا نصر ھذا، اس وقت ہم نے ھذا کو نصر فعل کے لیے فاعل بنایا تھا، اب ہم نصر ھذا میں ھذا کو نصر فعل کے لیے مفعول بنا رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ مرفوع منصوب مجرور ایک ہی طرح ہوتے ہیں۔ تو نصر ھذا کا مطلب ہوگا اس ایک مذکر نے اس ایک مذکر کی مدد کی۔ مثنیٰ والا بنے گا جی نصر ھذینی، تو ھذانی مرفوع تھا، اس کی منصوب فارم ھذینی یہاں پر استعمال ہو جائے گی۔ جمع والا جملہ بنے گا نصر ھؤلاء، مؤنث میں آئیں تو نصر ھذہ، مثنیٰ والا نصر ھاتین، جمع والا نصر ھؤلاء۔ یہ قریب کے اسماء اشارہ استعمال کر کے میں نے جملے بنائے، بعید کے اسماء اشارہ استعمال کر کے جملے بناؤں تو پہلا جملہ بنے گا نصر ذالکا، دوسرا نصر زینکا یعنی زانکا زینکا، اور جمع والا نصر اولئکا، مؤنث کی طرف آئیں تو نصر تلکا، مثنیٰ مؤنث نصر تینکا، جمع مؤنث نصر اولئکا۔ اب ہم آتے ہیں جی اسم ضمیر کی طرف کہ اسم ضمیر کو بطور مفعول استعمال کریں گے، تو منصوب ضمیریں آپ کو یاد ہوں گی، وہ ہم نے اٹیچ ضمیریں پڑھی ہوئی ہیں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا اور نا، یہ منصوب ضمیریں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ منصوب ضمیروں کو ہم نے جو کلر دینا ہے وہ پرپل کلر دینا ہے، اور منصوب ضمیروں کے آنے کی اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا، صرف 2 جگہیں ہیں، ایک جگہ ہے انا اور اس کی فیملی کے ساتھ منصوب ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، اور دوسری جگہ ہے فعل کے ساتھ بطور مفعول۔ تو فعل کے بعد جب بھی آپ کو یہ ضمیر نظر آئے گی تو یہ منصوب ضمیر ہوگی اور بطور مفعول استعمال ہوگی۔ تو اب ہم نصر فعل کے ساتھ ان تمام ضمائر کو بطور مفعول استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا جملہ میرا بنے گا جی نصرہ، اس ایک مذکر نے اس ایک مذکر کی مدد کی، یعنی انگریزی میں کہیں گے ہی ہیلپڈ ہم۔ تو دیکھیں جب انگریزی میں ہم سبجیکٹیو کیس میں ہی استعمال کر رہے ہیں اور آبجیکٹیو کیس میں ہم استعمال کر رہے ہیں، تو اب آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے کہ نصرہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ مرفوع ہے، اور یہ جو اٹیچڈ ہو ضمیر ہے یہ منصوب ہے۔ دوسرا جملہ ہمارا بنے گا مثنیٰ والا نصرہما، اس نے ان 2 کی مدد کی، تیسرا ہوگا نصرہم، اس نے ان سب کی مدد کی، چوتھا ہوگا نصرہا، اس نے ایک مؤنث کی مدد کی، نصرہما، اس نے 2 مؤنث کی مدد کی، نصرہن، اس نے ان سب مؤنث کی مدد کی۔ سیکنڈ پرسن میں پہلا جملہ ہمارا بنے گا نصرہ کا، ہی ہیلپڈ یو، اس نے تیری مدد کی، دوسرا جملہ نصرکما، اس نے تم دونوں کی مدد کی، تیسرا ہوگا نصرکم، اس نے تم سب کی مدد کی، چوتھا ہوگا نصرکی، اس نے تیری مدد کی، اور یہ میں مؤنث سے کہوں گا، نصرکما، اس نے تم 2 مؤنث کی مدد کی، اور نصرکنہ، اس نے تم سب مؤنث کی مدد کی۔ اب واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ میں نے نصرہ فعل کو لگانا ہے، تو نصرہ کے ساتھ جب یا آئے گی تو ہمیں پتہ ہے کہ یا ڈیمانڈ کرتی ہے زیر، اور ماضی میں جو تیسرا یعنی آخری لیٹر ہوتا ہے اس کی حرکت فکسڈ ہوتی ہے زبر، تو فعل اپنی حرکت چینج نہیں کرتا، یا زیر ڈیمانڈ کرتی ہے تو پھر بیچ میں وہی نون آتا ہے جسے ہم نے نون وقایا کا نام دیا تھا، تو ہمارا جملہ بن جاتا ہے جی نصرنی، ہی ہیلپڈ می، یعنی اس نے میری مدد کی۔
اور جمع والا جملہ ہمارا بنے گا نصرنا، اس نے ہم سب کی مدد کی، ہی ہیلپڈ اس۔ تو اس میں ضمیر کو بھی میں نے بطور مفعول آپ کو استعمال کر کے دکھا دیا۔ اب میں اس میں موصول کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بطور مفعول۔ یہ بات ذہن میں رکھتی ہے کہ اس میں موصول جو ہے وہ اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے، اور صلۃ الموصول یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ 99% جملہ فعلیہ ہوتا ہے، 1% جملہ اسمیہ ہوگا، تو پہلے جملہ اسمیہ کو میں صلۃ الموصول بنا کے لا رہا ہوں اس میں موصول کے لیے، اور جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو پہلا جملہ بنے گا جی نصر الذی ہوا جالس۔ اب یہی جملہ آپ کہیں گے کہ یہ تو فاعل کی صورت میں بھی یہی بنا تھا، تو بالکل ایسے ہی بنا تھا، کیونکہ واحد اور جمع کے جو اسماء موصولہ ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی وہ مرفوع اور منصوب اور مجرور ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ ہاں مثنیٰ کے چینج ہوتے ہیں، تو مثنیٰ سے آپ کو فرق واضح پتہ چل جائے گا۔ تو نصر الذی ہوا جالس کا ترجمہ ہم کریں گے اس نے الذی ہوا جالس کی مدد کی۔ مثنیٰ والا جملہ بنے گا نصر اللذین ہما جالسانی۔ اب دیکھیں اللذانی اللذین ہو گیا، اس نے اللذین ہما جالسانی کی مدد کی، اور جمع والا جملہ ہوگا نصر الذین ہم جالسون، اس نے الذین ہم جالسون کی مدد کی۔ مؤنث کی طرف آئیں تو جملہ بنے گا نصر اللتی ہی جالستن، اس نے اللتی ہی جالستن کی مدد کی۔ مثنیٰ والا نصر اللتین ہما جالستانی، اس نے اللتین ہما جالستانی کی مدد کی۔ صرف مثنیٰ میں آپ کو عینی کی آواز سے جو ہے وہ واضح نظر آئے گا، واحد اور جمع کی صورت میں آپ کو کانٹیکس سے پتہ چلانا پڑے گا کہ اس میں موصول فاعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یا مفعول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اور جمع والا جملہ ہوگا نصر اللاتی ہن جالساتن یا نصر اللائی ہن جالساتن، یعنی اس نے اللاتی یا اللائی ہن جالساتن کی مدد کی۔ تو یہ جملہ اسمیہ کو میں نے بطور صلۃ الموصول آپ کو استعمال کر کے دکھا دیا۔ اب جملہ فعلیہ کو میں بطور صلۃ الموصول استعمال کر کے دکھاتا ہوں۔ تو جملہ پہلا بنے گا نصر الذی جلسا، اس نے الذی جلسا کی مدد کی۔ نصر اللذین جلسا، اس نے اللذین جلسا کی مدد کی۔ نصر اللذین جلسو، اس نے اللذین جلسو کی مدد کی۔ مؤنث میں نصر اللتی جلست، اس نے اللتی جلست کی مدد کی۔ مثنیٰ والا جملہ نصر اللتین جلستا، اس نے اللتین جلستا کی مدد کی۔ اور جمع والا جملہ نصر اللاتی جلسنا یا نصر اللائی جلسنا، اس نے اللاتی یا اللائی جلسنا کی مدد کی۔ معرفہ کی چھٹی قسم معرف بالاضافہ کی طرف آئیں، اور یہی سے ہمارے مرکبات شروع ہو جائیں گے بطور مفعول۔ تو مرکب اضافی میں پہلا جملہ میرا بنے گا نصر ولد المسلمی۔ نکرہ میں بھی ہم نے ایسی ہی کنسٹرکشن استعمال کی تھی، اس میں مسلم کو ہم نے نکرہ رکھا تھا، اس میں ہم نے مسلم کو معرفہ رکھا، جس کی وجہ سے مضاف ولد جو ہے وہ بھی معرفہ ہو گیا۔ مثنیٰ والا جملہ ہمارا بنے گا نصر ولدی المسلمی۔ اب ولدی میں یا ساکن ہے اور المسلم کا لام ساکن ہے، تو قاعدہ وہی ہے کہ جب بھی کسی ساکن کو آگے ملانا ہوتا ہے دوسرے ساکن کے ساتھ تو پہلے ساکن کو زیر دے کے ملاتے ہیں، تو یہاں پر وہی قاعدہ اپلائی ہوگا، اور ہم پڑھیں گے نصر ولدی المسلمی، اس نے مسلمان کے دونوں لڑکوں کی مدد کی۔ جمع والا جملہ ہوگا نصر اولاد المسلمی۔ مؤنث کی طرف آئیں تو جملہ بنے گا نصر بنت المسلمی۔ مثنیٰ مؤنث نصر بنت المسلمی، اور جمع مؤنث نصر بنات المسلمی۔ مرکب اشاری کو ہم استعمال کریں مفعول کے طور پر، تو پہلے قریب کے اسماء اشارہ استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیں گے ہم نصر ھذا الولد۔ اب دیکھیں ھذا سے نہیں پتہ چل رہا ہمیں، الولد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرکب اشاری منصوب ہے۔ مثنیٰ والا نصر ھذین الولدین، جمع والا جملہ نصر ھؤلاء الاولاد۔ اب ھؤلاء منصوب بھی ہے، مرفوع بھی ہے، مجرور بھی ہے، تو یہاں منصوب استعمال ہوا ہے۔ ہاں جمع مکسر الاولاد جو ہے وہ منصوب زبر کے ساتھ آتا ہے۔ مؤنث کی طرف آئیں تو نصر ھذہ البنت۔ مثنیٰ مؤنث نصر ھاتین البنتین، اور جمع والا جملہ نصر ھؤلاء البنات۔ بعید کے اسماء اشارہ استعمال کریں تو جملہ بنے گا نصر ذالک الولد۔ مثنیٰ نصر ذینک الولدین، جمع نصر اولئک الاولاد۔ مؤنث نصر تلک البنت۔ مثنیٰ مؤنث نصر تینک البنتین، جمع مؤنث نصر اولئک البنات۔ اور اب مرکب توصیفی معرفہ رکھ کر ہم جملے بناتے ہیں، تو ہمارا جملہ بنے گا جی نصر الولد المسلم۔ مثنیٰ میں نصر الولدین المسلمین، جمع میں نصر الاولاد المسلمین۔
مونس کی طرف آئیں تو نصر البنت المسلمتا، مثنی مونس نصر البنتین المسلمتین، جمع مونس نصر البنات المسلماتی۔ تو معرفہ کی 6 اقسام میں نے آپ کو بطور مفعول استعمال کر کے دکھا دیں، اور چھٹی قسم سے ہم نے مرکب توصیفی معرفہ اور مرکب اشاری معرفہ کی ایگزامپلز بھی کر لی۔ اب میں معرفہ کی 7ویں قسم جو ہے معرف بن ندا، اس کو بطور مفعول استعمال کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک بات سمجھیں گے کہ یہ جو معرف بن ندا ہے، جس کی ایگزامپل ہم نے رکھی تھی یا ولدو، یا ولدو، تو گرامر والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یا ہے حرف ندا، اس کو وہ قائم مقام فعل اور فاعل کے لے کے آتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں یا از ایکول ٹو دعوتو۔ اب دیکھیں دعوتو دال عین واو حروف مادہ ہیں، اور تو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، تو دعوتو فعل با فاعل ہو گیا، تو یا از ایکول ٹو دعوتو، اور ولدو جو ہے جو منادہ ہوتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں یہ قائم مقام مفعول بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو مرفوع ہے، تو یہ مرفوع نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قائم مقام مفعول ہے، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ محلن منصوب ہے، یعنی قائم مقام مفعول بن رہا ہے تو محلن یہ منصوب ہوگا۔ تو جملہ بناتے ہیں دعوت ولدن، یعنی میں نے ایک لڑکے کو آواز دی، میں نے ایک لڑکے کو بلایا۔ تو اس صورت میں بس وہ جو منادہ ہوتا ہے نا، یعنی معرف بن ندا ہوتا ہے، اس کو وہ مفعول بناتے ہیں۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا، تو میں نے سوچا اس لیکچر کی برکت سے آپ کے سامنے یہ پوائنٹ بھی میں رکھ دوں۔ تو معرفہ کی گویا 7 اقسام جو ہیں وہ بطور مفعول استعمال کر کے میں نے آپ کو دکھا دی ہیں۔ یہ جو کنسیپٹ ہے منادہ کے مفعول ہونے والا، اس کو بس آپ یہاں اتنا ہی سمجھیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ترکیب کرتے ہوئے زیادہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ حرف ندا یا کو گرامر والے جو ہیں یہ قائم مقام فعل اور فاعل کے قرار دیتے ہیں، یعنی فعل کے قائم مقام قرار دیتے ہیں، اور فاعل کی ضمیر اس کے اندر ہی ہوتی ہے۔ وہ فعل ماضی کا بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے دعوتو رکھا، اور وہ مضارع کا فعل بھی رکھتے ہیں۔ ابھی ہم نے مضارع نہیں پڑھا تو اس لیے میں وہ ذکر نہیں کروں گا۔ اور وہ جو منادہ ہوتا ہے اس کو وہ قائم مقام مفعول قرار دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں ہم نے جملہ فعلیہ میں مفعول کا استعمال بھی سیکھا۔ پھر دہرا لیجئے کہ مفعول وہ اسم ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہوتا ہے، اور جس فعل کا مفعول آتا ہے اس فعل کو عربی گرامر میں متعدی فعل کہتے ہیں۔ اب ایک بات صرف رہ گئی کہ مرکب جاری کا استعمال ہم نے نہیں کیا، تو مرکب جاری کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مرکب جاری جو ہے وہ چاہے جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، اس میں بطور متعلق ہی استعمال ہوتا ہے، یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا اگلے لیکچر میں لسان القرآن کتاب میں جو آپ کو ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں جملہ فعلیہ کی، جس میں فاعل اور مفعول دونوں استعمال ہوئے ہیں، وہ آپ کو سالو کر کے دکھاؤں تاکہ آپ کی پریکٹس بھی اچھی طرح سے ہو جائے۔ اور آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اب جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو فعل جب پہچان لیں تو فعل کے بعد مرفوع اسم کو آپ نے بطور فاعل ہائی لائٹ کرنا ہے، اور منصوب اسم کو بطور مفعول ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اگر فعل کے بعد آپ کو مرفوع اسم نظر نہ آئے تو فعل کے اندر جو ضمیر ہے اسے ہی فاعل بنا دینا ہے، اور آپ نے یہ کوشش بھی نہیں کرنی آگے مرفوع اسم ڈھونڈنے کی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فعل جو ہے گردان کے پہلے اور چوتھے لفظ کے علاوہ ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو یاد رہیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ سے زیادہ بہتر ہوتی جائے گی۔ بہت تفصیل سے میں نے آپ کو مفعول کا کنسیپٹ دے دیا۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔